مولانا مودودی کے رد پہ جو ہے پاکستان میں بھی کچھ مسالک نے سلفیوں کے علاوہ بھی انہوں نے مولانا مودودی کا اسی تنازع میں رد بھی کیا. غالباً اس طرح کی بھی کتابیں لکھی گئی کہ مودودی اور خمینی بھائی بھائی اس طرح کے کچھ نعرے بھی سننے کو ملتے ہیں. تو وہ ان سب کے پیچھے یہی اسباب تھے کہ مولانا مودودی نے جو نرمی اختیار کی ہوئی تھی اہل تشیع کے متعلق, یا جماعت اسلامی کی جو اپروچ رہی ہے آج تک ایران پرو ایرانین, تھوڑا کسی حد تک پرو ایرانین ہونے میں. بات یہ ہوتی ہے جب ایک بات کے ساتھ ہم دوسری بھی جوڑ کر بناتے ہیں نا تو کہانی بدل جاتی ہے. صحیح. ایک بات ہوتی ہے, پھر دوسری بات ہوتی ہے, تو ہر ایک کو الگ الگ رکھیں تو صحیح تصویر آپ لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں مطلب اصل میں چیز ہوتی ہے, اصل مقصد آپ کا یا کسی شخصیت کو گرانا ہے جی, یا اس کو تو نہیں کہاں بہت فائز کرنا. اصل سارا اگر محرک یہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ امت کا ستیہ ناش لازماً کریں گے. وہ اس مقصد میں آپ کامیاب ہوں نہ ہوں, امت کی تباہی کرنے کے مقصد میں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. معاملہ مطلب یوں ہے کہ مودودی صاحب جو ہے نا بہت پہلے سے یہاں کے وہ لوگ جو یہ تھا کہ اسلام خیر خیریت سے, یہ مودودی نے پریشانی کیا ڈال دی ہے. صحیح. ایک بڑا طبقہ وہ تھا کہ جن کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ کوئی خامی ہے, کوئی کمی ہے جس کے لیے مودودی چیخ رہا ہے. تو ظاہر ہے اب وہی بات تو آپ نے بھی شروع کی تھا. اچھا ان کو سمجھ نہیں آ سکی, یہ ایک بڑی مطلب ہے عوامی سطح پہ یہ ہوتا ہے. اچھا اسی کو سمجھ آئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو بھائی صاحب آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر مدرسے کا جو ماشاءاللہ استغفر اللہ لفظ بولنا اچھا نہیں کیونکہ ان مدرسوں سے بہت ساری خیر بھی برآمد ہو رہی ہے, ورنہ مدرسے ریونیو جنریٹنگ پوائنٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے مزے سے جس کے پاس ایک مدرسہ ہے اس کے پاس ایک انڈسٹری ہے, ایک فیکٹری ہے اس کے پاس, وہ بڑے مزے سے ہے, بھلے سے ہے. تو مطلب ہے کہ مودودی صاحب سے تکلیف ہونے کے بہت اسباب ہیں, مختلف لوگوں میں مختلف وہ کرتے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک بات میں نہ سمیٹیں. صحیح. مختلف لوگوں کو مختلف وجوہات سے مودودی صاحب سے تکلیف ہوئی ہے. مودودی صاحب سے مسالک کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ مودودی صاحب کی جو پوزیشن تھی ان کو چاہیے تھا کہ صرف اور صرف سید احمد شہید والی پوزیشن رکھتے. سید احمد شہید نے اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں, حتیٰ کہ جوابات بھی وہ نہیں دیتے, کیونکہ جب آپ ایک جواب دیتے ہیں تو وہ کنٹروورسی تو وہ یا اس کے ساتھ متفق ہوگا یا اس کے ساتھ متفق ہوگا. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلک یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے دلیل کیا, وہ یہ دیکھتا ہے ہمارے مسلک کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. جب یہ ہو تو بھائی آپ نے جو ایک مصیبت کو جو ہے نا وہ امت سے ہٹانے کا ایک میدان رکھا ہوا ہے. تو آپ کو سید احمد شہید وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی میری پوری جماعت میں اگر کوئی اہل حدیث ہے, یہ میری ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں شاہ اسماعیل, ان سے مسئلہ پوچھ لیں. مطلب کوئی حنفی ہے, یہ شیخ عبدالحی بڑھانوی صاحب ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. تم سب کا جو ہے نا امیر جہاد کا میں ہوں, جہاد کی بات میرے جہاد کی حد تک میں, مسئلے ان سے پوچھنے ہیں, مسئلے نہیں بتاتے تھے. اچھا وہ بہت اچھی جان چھوٹی رہی, اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا, بہت اچھی جو ہے نا وہ جان چھوٹی رہی.